تسليمنا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز ہے ما جاء فی القبلہ. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس سے امام بخاری نے بد و حکم القبلہ کی طرف اشارہ کیا. اس پر اشکال ہے، اگر یہ مقصد ہوتا تو یہ ترجمہ ابواب قبلہ کے بالکل ابتدا میں فضائل قبلہ کے بعد ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم قبلہ اہل مدینہ و اہل شام و مشرق کے بیان کرنے کے بعد ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کے معنی ہے صورت و جعل القبلۃ قبلۃ، قبلہ کے قبلہ بنانے کی صورت بتانا مقصود ہے. اور وہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ امام مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا. میں کہتا ہوں اس صورت میں تکرار ہو جائے گا. یہ تو باب قولی واتخذ من مقام ابراہیم مصلی سے معلوم ہو چکا، بلکہ علامہ سندھی فرماتے ہیں ما جاء فی القبلہ کا مطلب بعد متعلقات قبلہ جیسے مقام ابراہیم کو بیان کرنا ہے، یا کعبہ اور متعلقات کعبہ دونوں کو بیان کرنا. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تو تمہیدی جملہ ما جاء فی القبلہ، اور اصل مقصود اگلا جز ہے جس کو عام طور سے جز ثانی سمجھا جا رہا ہے، اور وہ ہے من لم یر الاعادۃ علی من سہی فصلی الی غیر القبلۃ. یعنی اگر کسی آدمی کو کعبہ کا رخ معلوم نہ ہو، علامات واضح نہ ہو، اور اس نے تحری کی اور نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ تحری میں غلطی ہو گئی، تو کیا نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا اعادہ ضروری نہ ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے. سعید ابن مسیب، شعبی، عطا وغیرہ کہتے ہیں اعادہ واجب نہیں. امام ابو حنیفہ سے ابن رستم، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اعادہ واجب نہیں. یہی ابن رستم نے امام محمد سے نقل کیا. اور ابو بکر رازی کہتے ہیں اعادہ لازم ہے مکہ مدینے میں، اس لیے کہ ان کا قبلہ قطعی ہے، اور اگر وہاں سے فاصلے پر الگ تو اعادہ نہیں. امام احمد فرماتے ہیں اگر سفر میں یہ صورت پیش آئے تو اعادہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مذہب حافظ ابن حجر نے یہ نقل کیا کہ وقت کے اندر اعادہ واجب ہے، لیکن قاضی باجی، ابن عربی، اکثر حضرات کہتے ہیں وقت میں اعادہ مستحب ہے.
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ جو حضرات اچھا اگر نماز کے بیچ ہی میں تحری بدل جائے، امام ابو حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں جہت تحری کی طرف مڑ جائے، یہی شافعیہ کا قول۔ مالکیہ فرماتے ہیں استیناف کرے، یہی شافعیہ کا راجح قول۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں امام بخاری امام ابو حنیفہ کے ہم خیال شدید۔ وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتي الظہر واقبل علی الناس بوجهه ثم اتم ما بقي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب پتہ چلا تو آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور باقی نماز پوری کی۔ یہ جو اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، قبلہ سے ہٹ گئے تھے، اس حال میں آپ گویا متحری کا درجہ رکھتے تھے اور آپ نے نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ بھول ہو جائے، تحری ہو جائے تو اس میں اعادہ نہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام بن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في صلاه قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن وافقت ربي في ثلاث، میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی۔ موافقت کے معنی یہ ہے حضرت عمر کی کوئی رائے ہوئی اللہ کی طرف سے، اسی کے مطابق حکم آ گیا۔ حضرت عمر نے ادب کی وجہ سے اپنی طرف موافقت کی نسبت کی، اور اس لیے بھی کی اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو سب ازلی ہیں، اس کا اظہار جب موقع ہوتا ہے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کی مراد کو پا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ پائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت عمر کی فضیلت ظاہر کی اور یہ واضح فرمایا کہ ہمارے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم بعض وقت غیر نبی کے دل میں ایک بات ایسی ڈال دیتے ہیں جو نبی کے دل میں نہیں آتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بعض وقت کسی مسئلے کے متعلق کئی گوشے آتے تھے، کسی وجہ سے جو مقصود حق ہوتا تھا متوجہ نہیں ہو پاتے تھے، اور حضرت عمر حضور کے قلب سے اس کو اخذ کر لیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ حضرت عمر تو حق کو پا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف اس وقت توجہ نہ ہوئی؟ لا محالہ یہ کہنا پڑے گا فضیلت جزیہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے اس بات کو واضح فرمایا کہ عمر کو علوم غیبیہ سے مناسبت ہے، اور یہی حدیث لوکان بعضی نبی لکانہ عمر کا مطلب ہے کہ عمر میں علوم غیبیہ کے اخذ کی صلاحیت بہت ہے۔ اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو عمر اس کے مستحق تھے۔ موافقات عمر کی تعداد حافظ ابن حجر کے بیان پر 15 اور علامہ سیوطی کے بیان پر 21 ہے۔ چلیے۔ وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، میں نے یہ خواہش عرض کیا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی نے قبلہ بنا لیتے تو بہتر ہوتا۔ آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہو گئی۔ مقام ابراہیم کی متعلق پیچھے وضاحت آ چکی ہے۔ لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه آیت الحجاب بے سمجھ آتی۔ قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءك ان يحتجبن فانهن يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آیت
اسی طرح آیت حجاب بھی موافقات میں سے ہے۔ میں نے حجاب کی خواہش ظاہر کی، اللہ نے قرآن میں اس کے مطابق حکم نازل فرما دیا۔ آیت حجاب حضرت زینب کے نکاح کے وقت ہی ہے، اور ان کا نکاح کس سن میں ہوا، اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ابو عبیدہ خلیفہ سن 3، حافظ دمیاطی سن 4، واقدی ابن جریر طبری وغیرہ سن 5 کہتے ہیں۔ چلیے، واجتمع نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ فقلت لهن عسى اس ربه، کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیرت کا اظہار کیا، اور یہ اظہار شرب عسل کے قصے میں پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں عصر کے بعد جا کر شہد کا شربت پیتے تھے۔ حضرت عائشہ، حفصہ، ان کی پوری جماعت نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ اس شہد میں مغافیر کی بو آتی ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس غیرت کا تعلق ماریۃ القبطیہ کی وتی سے ہے۔ آپ نے حفصہ کے مکان میں ماریہ سے مقاربت کی، حفصہ کو غم ہوا تو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ لیکن ماریۃ القبطیہ والے قصے کو غیرت میں لانا بعید ہے، اس لیے کہ وہاں تو صرف حضرت حفصہ ہی رنج و غم اور غیرت کا اظہار کر رہی تھیں، اور یہاں حدیث میں اجتماع نہ آیا، اس لیے عسل ہی کا قصہ مراد۔ فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات، فنزلت هذه الايه وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس بهذا۔ امام بخاری نے ابن ابی مریم کی سند لا کر بتا دیا کہ حمید طویل نے تدلیس نہیں کی ہے، بلکہ انس سے روایت سنی۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم۔ یہاں اس حدیث پاک میں بین الناس بقباء، یہ بین الناس الف کے ساتھ ہے، ہمارے مطبوعہ رشیدیہ کے نسخوں میں بغیر الف کے لکھا گیا، جو کاتب کی غلطی ہے۔ یہاں پر ہے کہ یہ قصہ صلاۃ صبح میں پیش آیا، اور برا کی حدیث میں آ چکا کہ عصر کی نماز میں پیش آیا۔ اصل میں یہ 2 قصے الگ الگ ہیں۔ برا کی حدیث میں جو قصہ ہے وہ بنو حارثہ کا ہے، وہ مدینے کے اندر آباد تھے، اور ابن عمر کی اس حدیث میں جو قصہ وہ قباء کا ہے، وہ لوگ مدینے سے باہر آباد تھے۔ اسی لیے بنو حارثہ کو عصر میں اطلاع ہو گئی، اور اہل قباء کو فجر میں اطلاع۔ اذ جاءہم آت، ابو الفضل ابن طاہر کہتے ہیں یہ عباد ابن بشر، حافظ ابن حجر عسقلانی کو اس میں تأمل ہے، وہ کہتے ہیں براکی روایت میں خبر دینے والے تو عباد ابن بشر ہیں، لیکن انس ابن عمر کی روایت میں خبر دینے والے کا پتہ نہیں وہ کون تھے۔ چلیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلة قرآن، یعنی آج کی رات میں تحویل قبلہ کا امر اترا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وقد امر ان يستقبل القبلة
فاستقبلوها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال قبلہ کا کعبہ کا حکم دیا گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں پر سوال یہ کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا دلیل قطعی سے معلوم تھا، لوگ حضور کو اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے، تو ایک آدمی کی خبر پر اس رخ کو کیسے چھوڑ دیا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ خبر محفوف بالقرائن، صحابہ کو معلوم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اور تعویل قبلہ کے وقت جو عمل کثیر پایا گیا وہ بظاہر تحریم عمل کثیر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اگر بعد کا ہو تو بضرورت اس کو مختصر سمجھا گیا، فإن الضرورات تبیح المحظورات۔ اور یہ جو بعض علماء نے احتمال پیدا کیا شاید توالی خطوات نہ ہوں، یہ بالکل خلاف ہے، ظاہر ہے۔ شکل یہ ہوئی کہ مرد عورتوں کی جگہ عورتیں مردوں کی جگہ منتقل ہو گئیں۔ روایت میں ہے، طویلہ بنت اسلم کی روایت میں ہے، فتحول الرجال مکان النساء والنساء مکان الرجال۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد آپ کو سمجھ نہیں کہیں، میں کہیں چلتا ہوں آپ اس سے ایک میل آگے چل دیتے ہیں، غباوت دماغ میں ہے، میں بیان کیسے کروں گا؟ چلیے بس۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه تم وسلم۔ زبان کے صاف ہونے پہ اتنا مغرور ہو، تم کو نہ ایک حرف آتا ہے، نہ تم الفاظ کو سمجھتے ہو، نہ ان کی عبارات کو صحیح جانتے ہو۔ چل بس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم میں بند کر دوں گا تم کو پڑھانا، قال وما ذاك دماغ صحیح کرو، میرے یہاں بھائی قدر بدر اس طرح کی نہیں ہے۔ چلیے پھر سے پڑھیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا ازيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال فسنى رجليه وسجد سجدتين وبالاسناد المتصل چلنا پاگل وبالاسناد المتصل بدبخت کہیں گا ابھی یہ روایت جو ہے ناسیے صفحہ کے ناسیہ پر گزری ہے اور وہاں منصور کا اور حکم کا اختلاف بیان کر چکا ہوں، اس کے بعد کس چیز کا انتظار ہے؟ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال اس غباوت کے باوجود اتنا بڑا غرور ہے آپ کو؟ باب حق البزاق باليد من المسجد۔ آپ رہنے دیں، آپ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ باب حق البزاق بالمسجد، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ استقبال قبلہ کے متعلق احکام بیان کر چکے، اب اسی کی مناسبت سے مسجد کے آداب و احکام ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ عادتاً نہیں لوگ نماز پڑھتے اور قبلہ کا استقبال کرتے۔ 55 تراجم منعقد کیے ہیں جن میں مسجد کے احکام و آداب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اگر مسجد میں تھوک پڑا ہو تو آدمی اس کو ہاتھ سے صاف کر دے۔ حدیث پاک وارد ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی جانب نخامہ دیکھا، فحکہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا۔ امام اسماعیلی نے اس ترجمہ پر یہ اشکال کیا کہ فحکہ بیدہ کے معنی بنفس نفیس زائل کرنا ہے، خاص ہاتھ سے زائل کرنا نہیں ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے فحکہ بعرجن، یہ روایت امام مسلم اور امام ابو داود نے تخریج فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر کو استحضار نہیں رہا، انہوں نے روایت کو صرف ابو داود کی طرف منسوب کر دیا، لیکن بخاری کی طرف سے جواب یہ ہے
کہ اگر کسی قصے میں عرجون سے صفائی کر دی تو اس سے علاج نہیں آتا کہ کبھی ہاتھ سے صاف نہ کیا، اور امام بخاری نے روایت کو اس کے ظاہر پر رکھ کر مسئلہ ثابت فرمایا ہے، اور بہرحال یہ بھی محتمل ہے، اس لیے امام بخاری کے ترجمے پر ایسا اشکال کرنا کہ اس کو غلط بھی قرار دے دیا جائے ممکن نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه۔ نخامہ وہ بلغم جو سینے سے نکلتا ہے، آپ کو یہ چیز ناگوار معلوم ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے دل میں اللہ کی مسجد کی کتنی عظمت اور قبلہ کا کتنا احترام تھا۔ چلیے فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه ينادي ربه وان ربه بينه وبين القبلة فلا يبصقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه ثم اخذ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا اپنے رب سے مناجات کرتا، یا فرمایا اس کا رب اس کے اور قبلہ کے بیچ ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت بجانب قبلہ تھوکنا خلاف ادب ہے۔ صحیح ہے جیسے کوئی کسی سے بات چیت کرتے کرتے اسی کی طرف منہ کر کے تھوک دے۔ فلا يبصقن احدكم قبل قبلته، کوئی آدمی قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ ابن رجب کہتے ہیں بصاق القبلہ نماز یا مسجد میں مکروہ ہے، اور اگر غیر مسجد میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی روب قبلہ نہ چھوٹے۔ چلیے ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ولیکن یہ ساری ہو تحت قدم، آدمی کو تھوکنا ہو تو بائیں طرف یا تحت القدم تھوکے۔ ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال هكذا، پھر اس کے بعد آپ نے چادر میں تھوک کر رگڑ دیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم راى بساقا في جدار القبلة، یہاں قبلہ سے قبلۃ المسجد مراد ہے۔ آئندہ 104 162 صفحے پر تصریح آ رہی ہے۔ چلیے ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله سبحانه قبل وجهه اذا صلى۔ اللہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالی نمازی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه۔ مخاط وہ ریزش جو ناک سے نکلتی، بساق وہ رطوبت جو منہ سے نکلتی، نخامہ وہ بلغم جو سینے سے نکلتا ہے۔ راوی کو تردد ہے کہ کیا چیز تھی، بہرحال روایت سے حق کے بساق کا بھی ثبوت ہو گیا۔ البتہ یہاں پر بالید کی قید نہیں ہے، بظاہر امام بخاری نے مجموعہ دعویٰ کو مجموعہ روایات باب سے ثابت کیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب حق المخاطب الحصى من المسجد۔ امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں اگر مسجد میں بلغم پڑا ہوا ہو تو اس کو کنکری سے صاف کر دیا جائے۔ کنکری کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بلغم میں لزوجت ہوتی ہے، ہاتھ سے صاف کرنے پر ہاتھ آلودہ ہو جائے گا اور آسانی سے بلغم صاف بھی نہ ہو، اور کنکری سے بآسانی صاف ہو جائے گا۔ یہاں پہنچ کر بعض علماء ابن رجب اور شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ، ابن رجب نے یہ بات لکھ دی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وساق و مخاط پاک ہے. میں کہتا ہوں یہ تو بہت بے جگہ بات ہو جائے گی. وساق کی طہارت کا مسئلہ ہوا وضو کے اواخر میں مستقل ترجمے میں آ چکا ہے. یہاں تو امام بخاری نے مسئلہ مسجد کے آداب کی مناسبت سے ذکر فرمایا. چلیے. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان وطئت على قدر رطب فاغسله وان كان يابسا فلا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر لا کر بخاری نے بقول حافظ ابن حجر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مقصود احترام قبلہ ہے، اسی لیے رطب و یابس میں فرق نہیں کیا. علامہ عینی کہتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رطب ہو تو اس کو کھرچ کر صاف کر دیا جائے، اور اگر یابس ہو علامہ عینی کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ بظاہر مخاط یابس تھا اسی لیے کنکری سے کھرچنا پڑا، لیکن علامہ کی بات بعید لگتی ہے. کنکری سے کھرچنے کے لیے یابس ہونا ضروری نہیں، رطب میں بھی بعض وقت ضرورت پڑتی ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد انهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحیح بات حافظ کی لگتی ہے کہ بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ نہی کا مقصد احترام قبلہ ہے، محض تقذر نہیں، اسی لیے رطب و یابس میں کوئی فرق نہیں کیا، بخلاف قدر کے اس میں رطب و یابس میں کا فرق ملحوظ رکھا گیا. چلیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصادا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة ترجمے میں مخاط کا ذکر ہے جو ناک سے نکلتی، اور روایت میں نخامہ کا ذکر ہے جو سینے سے نکلتا، لیکن دونوں ایک ہی قسم کی لذیذ رطوبتیں ہیں، لہذا جب حدیث سے ایک کے ازالہ کا ثبوت ہو گیا تو اسی سے دوسرے کے ادالہ کا بھی ثبوت ہو گیا. فتناول حصادا فحكها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه. امام بخاری فرماتے ہیں آدمی نماز میں دائیں طرف تھوکے. دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت کے سلسلے میں دو طرح کی روایات، بعض مطلق اور بعض مقید بالصلاۃ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں مطلق مقید پر محمول ہے، اور دائیں طرف تھوکنا نماز میں ممنوع ہے، نماز سے باہر جائے. یہی امام بخاری کی رائے ہے، لیکن اکثر علماء یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ دائیں طرف تھوکنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو. یہی شافعیہ، حنابلہ اور ابن حزم ظاہری وغیرہ کی رائے. امام بخاری نے اس صلاۃ کی قید لگا کر قول اول کی طرف اپنا رجحان ظاہر فرمایا، لیکن حضرات صحابہ علی الاطلاق دائیں طرف تھوکنے کو ناپسند کرتے تھے. یہ عبدالرزاق نے ابن مسعود سے روایت کیا انہ کرہ یبصق عن یمینہ ولیس فی صلاۃہ. معاذ بن جبل کہتے ما بصقت عن یمینی منذ اسلم. چلیے
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم اس کو پورا دیا اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله اليسرى. یہاں سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ مقید کیا ہے کہ صلاح سے اور باب میں جو دونوں روایتیں لائے ہیں اس میں یہ قید نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے ان روایتوں کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ کیا ہے جو آئندہ آ رہی ہیں، اس میں اس صلاۃ کی قید لگی ہوئی ہے. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. امام بخاری نے یہاں جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ ابو سعید و ابو ہریرہ کی روایتوں میں باب گزشتہ میں آ چکے ہیں. علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ یہاں اشکال یہ ہے کہ ترجمہ مطلق ہے اور روایات باب فی الصلاۃ کی قید کے ساتھ مقید ہے اور باب گزشتہ میں اس کا عکس ہوا. کرمانی کہتے ہیں دونوں جگہ بخاری نے مطلق کو مقید پر محمول فرمایا. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمے گزشتہ میں فی الصلاۃ کی قید لا کر تو اختلاف مذکور کی طرف اشارہ کر کے اپنا رجحان ظاہر کیا ہے کہ وہاں مطلق مقید پر محمول، لیکن یہاں پہنچ کر ترجمہ مطلق رکھ کر امام بخاری نے یہ تاثر دیا ہے کہ اولا یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں بائیں طرف تھوکے یا تحت القدم اليسریٰ، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو. تو دو روایت میں نماز کی قید ہے، لیکن بخاری نے اولویت کی طرف توجہ دلانے کے متوجہ کرنے کے لیے ترجمے سے فی الصلاۃ کی قید، ترجمے میں فی الصلاۃ کی قید ذکر نہیں فرمائی. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وبه قال حدثنا ترجمے کے اطلاق سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بوقت ضرورت مسجد میں تھوکنا جائز ہے، اس لیے کہ اباحت کو صلاۃ کی قید کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور نماز میں تھوکنے کی ضرورت ہے. نماز میں مسجد میں جو تھوکا جاتا ہے بوقت ضرورت تھوکا جاتا ہے اور بلا حاجت کی مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کی حدیث میں کوئی اجازت وارد نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري انه سمع حميدا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نحوه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كفارة البزاق في المسجد. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا بضرورت مسجد میں تھوکنا جائز تو اب اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں اور بلا ضرورت مسجد میں تھوکنا خطا ہے، اس کا کفارہ دینا ہوگا اور وہ کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے. پھر اس کے بعد حنفیہ شافعیہ حنابلہ ابن حزم کہتے ہیں مسجد میں بلا حاجت تھوکنا حرام ہے. بعض شافعیہ نے مکروہ کہہ دیا، محققین شافعیہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد کراہت سے تحریم ہے. مالکیہ کہتے ہیں
کہ مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے، اور امام مالک کہتے ہیں اگر مسجد محسب یا ترابی ہو تو مسجد میں تھوکنے میں کوئی مضائق نہیں۔ محسب وہ جگہ جس میں حسبہ کنکریاں پڑی، ترابی اور رملی وہ جگہ جہاں مٹی یا ریت پڑی ہوئی ہو۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی اطلاق پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد میں تھوکنا مطلقاً خطا، خواہ دفن کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد میں تھوکنا اس وقت خطا ہے جب دفن کا ارادہ نہ ہو، اور اگر دفن کا ارادہ ہو تو پھر تھوکنا خطا نہیں ہے۔ اس مسئلے میں دونوں طرف علماء کی جماعتیں ہیں، بعض قاضی عیاض کی موافقت کرتے ہیں، بعض امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ احادیث بھی دونوں کی معین ہیں، لیکن قاضی کی بات زیادہ واضح ہے۔ امام مسلم نے ابو ذر غفاری سے نقل کیا ہے وجدت فی مساوی اعمال امتی النخاۃ تکون فی المسجد لا تدفن۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو عبیدہ نے ایک مرتبہ مسجد میں بلغم تھوکا، بھول کر گھر چلے گئے، گھر سے ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آئے اور اس کی روشنی میں بلغم کو تلاش کر کے اس کو دفن کر دیا اور فرمایا اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے آج کی رات مجھ پر خطا نہیں لکھی۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب دفن النخامة في المسجد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مسجد میں نخامہ کا دفن کرنا جائز ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ تعظیم مسجد کے باب سے تعلق رکھتا ہے، ہاں یوں چھوڑ دینا خلاف تعظیم ہے۔ پھر اس کے بعد دفن نخامہ کی حقیقت میں اختلاف ہے۔ اکثر حضرات تو کہتے ہیں کہ وہیں دفن کر دیا جائے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ مسجد کی زمین حسبائی یا رملی یا ترابی ہو، اور اگر مبلت ہو، پختہ بنی ہوئی ہو، پتھر یا کی بنی ہو یا سیمنٹڈ ہو یا اینٹیں بچھی ہوئی ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر دفن ممکن نہیں، اس لیے وہاں تو بلغم کو نکالنا ہی پڑے گا، الا ہے کہ کوئی اتنے زور سے رگڑ دے کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے تو اور بات۔ ابو المحاسن لویانی وغیرہ بعض شافعیہ کی رائے ہے کہ دفن سے مراد اخراج من المسجد۔ حضرت شیخ فرماتے تھے بخاری نے لفظ دفن لا کر یہ بتا دیا کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے، اخراج مراد نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن همام انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامه فانما ينادي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره فان عن يمينه ملكا، اس کے دائیں طرف فرشتہ ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جیسے دائیں طرف کاتب حسنات ہوتا ہے، بائیں طرف کاتب سیئات ہوتا ہے، پھر دائیں طرف تھوکنے کی علت، تھوکنے کی ممانعت کی علت فإن عن يمينه ملکن کیوں بتائی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تو نہایت اہم عبادت ہے، اس میں کاتب سیئات کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بائیں طرف سے دائیں طرف سے بائیں طرف آ جاتا ہو،
بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ بائیں طرف قرین ہوتا ہے شیطان. یہاں بائیں طرف تھوکنے سے اس شیطان کی تحقیر بھی مقصود ہے. چلیے. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ بائیں طرف تھوکے. قفال شاشی فرماتے ہیں یہ حدیث محمول ہے اس بلغم پر جو سر سے نکلتا ہے، اور جو سینے سے نکلتا ہو تو ناپاک، اس کو مسجد میں دفن کرنا جائز ہے. لیکن جمہور علماء کسی فرق کے بغیر دفن فی المسجد کے قائل ہیں. باب اذا بدرہ البزاق فلیاخذ بطرف سے بدرہ سبقہ. اسی طرح سے ہاں یہ لفظ وارد ہوا، لیکن سروجی نے انکار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بدر الیہ استعمال ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب قاموس نے بغیر صلہ کے استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ صورت کی جائے. مقصد یہ ہے اگر تھوک کا غلبہ ہو جائے، دائیں بائیں سوچنے کی فرصت نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کپڑے میں تھوک لے. مصنف نے بدرہو کا لفظ لا کر یہ اشارہ کیا کہ حدیث میں یہ جو وارد ہوا ہے اور یفعل ہکذا، یہ محض تخیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے جب کہ تھوک کا غلبہ ہو جائے. وہ روایت الباب میں مبادرت کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسلم کی روایت میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. واقعین تاریخ مکہ میں مسلم محمد ابن مسلم طائفی سے نقل کیا ہے، مجھے یہ پہنچا ہے اگر کوئی آدمی مسجد کی تعظیم میں بلغم نگل لے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو صحت جسم عطا فرمائیں گے. چلیں. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فحطها بيده ورؤي منه كراهية لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما ينادي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب عزة الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. امام بخاری فرماتے ہیں امام کو یہ چاہیے کہ اتمام صلاۃ کا لوگوں کو اتمام صلاۃ کی لوگوں کو نصیحت کرے. وذکر القبلۃ. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ عبارت ما قبل کے باب یعنی ابواب قبلہ سے اور ابواب مساجد سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ذکر کی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ بڑھا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے ترون قبلتی ہاں، اس کو غور سے پڑھ لو. یہ نہ سمجھو کہ حضور کا قبلہ کچھ اور ہے، جو آپ کا اور لوگوں کا قبلہ ہے وہی آپ کا قبلہ ہے. آپ نے جو قبلے کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے قبلے کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو میں جدھر متوجہ ہوتا ہوں بس مجھے ادھر ہی کا علم ہوتا ہے اور کہیں کا علم نہیں ہوتا. ایسا خیال نہ کرو. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اگر امام لوگوں کو اتمام صلاۃ کی نصیحت کرتے ہوئے قبلے کا تذکرہ کر دے اور یہ کہہ دے حل ترون قبلتی ہا ہونا، تو اس میں شان قبلہ کی تحوین اور تنقیص نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی بات تنبیہ کے لیے ذکر کی جاتی ہے. کیا تم نے سمجھ لیا جدھر میں منہ کیے ہوئے ہیں بس ادھر ہی کو دیکھ رہا ہوں، ادھر ادھر کا
پتہ نہیں چلتا ہے، نہیں ایسا نہ سمجھو. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوعكم ولا رکوعكم، میرا خشوع رکوع، تمہارا خشوع رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتا. اسی طرح اس روایت میں ما يخفى علیہ خشوعكم ولا رکوعكم آیا ہے. لفظی خشوع اپنی عموم کی وجہ سے ساری نماز کو شامل اور رکوع کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ عام طور سے لوگ رکوع میں عجلت کرتے ہیں، خشوع نہیں کرتے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع سے مراد سجود ہے، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام مسلم نے یہی حدیث تخریج فرمائی عن قتیبہ عن مالک، اس میں وارد ہوا ہے ما يخفى علیہ سجودکم ولا رکوعکم، مجھ پر تمہارا رکوع و سجود مخفی نہیں رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خشوع کی جگہ سجود کا لفظ شاذ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مالک اس روایت کا دار مدار یہاں امام مالک پر ہے، اور امام مالک کے سارے تلامذہ یہ روایت بلفظ خشوعکم نقل کرتے ہیں. صرف قتیبہ خشوعکم کی جگہ رکوع سجودکم کہتے ہیں، تو ان کی روایت شاذ ہوگی. واللہ تعالی اعلم. اس کو بھائی صحیح کراؤ، ہم سے بہت زور سے نہیں بولا جاتا. اور یہ خیال کریں آپ لوگ، میں اپنی مجبوری سے تیز کراتا ہوں، اور اسباق میں تیز نہ کریں. دوسرے اساتذہ اور دوسری درسگاہ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. سب آپ لوگوں کی شیطنت کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. اگر اچھا ہو جاتا ہے تو تیز کر دیتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں. بھائی جس کو مجبوری ہے اس کے درس میں تیز کر دیجیے، جس کے اللہ نے قوت صحت دی اس کے درس میں تیز کرنے کی کیا ضرورت، لیکن ذہن کی آوارگی کا کوئی علاج نہیں. اب دیکھیے میں کتنا تھک گیا ہوں. انی لأراکم من وراء ظہری، میں تم کو اپنی پس پشت دیکھ لیتا ہوں. یہاں پر اختلاف ہے کہ اس رویت سے کیا مراد. مشہور یہ ہے کہ اس سے حقیقی رویت مراد، اور یہ رویت انہی آنکھوں سے علی وجہ المعجزہ ہوتی تھی، جیسے سامنے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھ لیتے. نمبر 2، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کے قفا پر آنکھ تھی اس سے دیکھتے تھے. بعض کہتے ہیں آپ کے مونڈھوں کے بیچ میں آنکھ تھی اس سے دیکھتے تھے، اور کپڑا اس سے حائل نہیں ہوتا تھا. اور بعض کہتے ہیں قبلہ کی دیوار پر نمازیوں کی صورت چھپ جاتی تھی، اس کو دیکھ لیتے تھے. اور بعض کہتے ہیں گوشہ چشم سے دیکھتے تھے. یہ ابعاد المحامل ہے، اس میں آپ کی کیا تخصیص. بہرحال حقیقی رویت پر محمول کرنے ہیں یہ 5 اقوال ہیں، جس میں راجح پہلا قول ہے، اور مسلم میں صاف وارد ہے انی لأبصرکم من ورائی کما ابصر بین یدی، میں پیچھے سے تم کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں. جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں رویت بمعنی العلم ہے، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ وحی سے علم ہو جاتا تھا، بعض کہتے ہیں الہام سے علم ہو جاتا تھا. لیکن
جب یہ معلوم ہو چکا کہ رویت کی روایت اپنے ظاہر پر ہے تو پھر اس کے بعد علم پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لا أراكم من ورائي كما أراكم كما أراكم من أمام سري. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يقال مسجد بني فلان. مقصد یہ ہے کہ کیا مسجد کی اضافت بانی یا نمازی یا متولی کی طرف ہو سکتی ہے. حدیث سے جواز معلوم ہوتا یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. اور ابراہیم نخعی اس طرح کی نسبت کو ناپسند کرتے تھے. اخرجہ ابن ابی شیبہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تردید فرمائی ہے. لفظ حل لا کر امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے اگر یہ اضافہ تعریف و تعین کے لیے ہو تو جائے اور اگر تفاخر کے لیے ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع. یا یہ اشارہ کہ اگر شہرت ہو جائے تو کر سکتے ہیں اور نہ خام خواہ کے لیے اضافت کی کوئی ضرورت نہیں. چلیے. قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبيد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أثمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تؤذن من الثنية إلى مسجد بني زريق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں میں مقابلہ کرایا. جو گھوڑے خید کیے ہوئے تھے ان کی غائط ثنیۃ الوداع تھی اور جو غیر خید کیے ہوئے تھے ان کو ثنیہ سے مسجد بنی زریق دوڑایا تھا. أزمرت. حفیہ اور ثنیۃ الوداع میں 6-7 میل کا فاصلہ ہے اور ثنیہ اور مسجد بنی زریق میں 1 میل. أزمرت ازمار اور تزمیر کہتے ہیں خید کرنے کو. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ گھوڑے کو پہلے خوب کھلایا اور فربہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک تنگ جگہ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹاٹ وغیرہ ڈال دیتے ہیں جس سے اس کو خوب پسینہ آتا ہے اور اس کی غذا تھوڑی تھوڑی کم کرتے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں گھوڑے کا بدن ہلکا ہو جاتا ہے اور ایسا گھوڑا دوڑنے میں نہایت عمدہ ثابت ہوتا ہے. اسی لیے خیول مزمرہ کی مسافت مقابلہ زیادہ رکھی گئی اور غیر مزمرہ کی کم رکھی گئی تھی. وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن عمر كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِهَا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہاں مسابقت کی تھی. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل من الفواحش والمعصية والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا فاصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وارضى ثوابه ووفاه وعشرنا في زمرة ونفعنا بعلمه. قال باب القسمة وتعليق القيمة في المسجد. قسمت بانٹنا، تعلیق لٹکانا، قن پوشا. مقصد یہ ہے
کہ جس میں عامت المسلمین کی منفعت ہو، جیسے فیض غنیمت کے خمس اور صدقات وغیرہ کی تقسیم، یا مسجد میں خوشہ لٹکانا، یہ مسجد میں جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے مسجد تعمیر ہوئی ہے اس میں خلل واقع نہ ہو۔ غیر اوان صلاۃ میں اگر کوئی چیز تقسیم کر دی جائے یا خوشہ ایک طرف لٹکا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمے میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تقسیم کرنا وہ تو حدیث باب سے ثابت، اور دوسری مسجد میں خوشہ لٹکانا، اس کا حدیث باب میں کوئی تذکرہ نہیں۔ ابن بطال کہتے ہیں اقبلہ، بخاری نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابن تین کہتے ہیں ان سے اب بھول گئے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا جو امام ترمذی وغیرہ نے نقل کی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاء وراء فی المسجد اتنا حشف فقال له شاء رب هذا لتصدق بأحسن من هذا، یعنی آپ نے مسجد میں دیکھا ردی کھجوروں کا خوشہ لٹکا تو لاٹھی سے اس میں مارا اور فرمایا اگر اس خوشے والا چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ کرتا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں درہم تقسیم کرنے کا ذکر اور درہم گول گول ہوتے ہیں، کھجوریں بھی گول گول ہوتی ہیں، اس تناسب کی وجہ سے امام بخاری نے تقسیم دراہم سے تعلیق القلم فی المساجد کا مسئلہ فرما لیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم میں مسلمین کی مصلحت مضمر ہوتی ہے، تعلیق میں بھی مضمر ہوتی ہے، لہٰذا ایک سے مصنف نے دوسرے پر استدلال کر لیا اور اس روایت کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس میں خوشہ لٹکانے کا تذکرہ ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناد المتصل منا إلى أبي حميد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال أبو عبد الله القلم والعز والإسنان قنوان والجماعة أيضا قنوان المتصل۔ امام بخاری کی عادت ہے جب کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے جو قرآن کے لفظ کا لفظ ہو یا اس کے مطابق، تو امام لفظ قرآنی کی تشریح کرتے ہیں، اسی کے ضمن حدیث کے الفاظ کی شرح ہو جاتی۔ ترجمے میں قلم کا لفظ آیا تھا جس کا بخاری کے علاوہ سنن کی روایات میں تذکرہ ہے، تو امام بخاری کا ذہن عنوان دانیہ آیت کی طرف منتقل ہو گیا اور بتا دیا عنوان جمع ہے، اس کا مفرد قلم ہے جس کے معنی عزت بکسر العین، خوباسا، خوشہ، اور عزق بفتح العین کھجور کے درخت کے لیے بولا جاتا۔ والاسنان قنوان والجماعت ایضا قنوان، یعنی تسنیہ و جمع دونوں برابر ہیں، البتہ تسنیہ کا نون مقصور ہوتا اور جمع کا نون عامل کے تابع ہوتا۔ مثل سن و سنوان، سن اور سنوان وہ درخت کہلاتے ہیں جو ایک ہی جڑ سے دو یا اس سے زائد نکلتے ہیں، اس کے معنی مثل شبیہ۔ وقال ابراهيم يعني وبه قال وقال ابراهيم چلیے وبه قال وقال ابراهيم يعني الرحمن على العزيز بن سهيل عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين
خدمت میں بحرین سے ایک مال آیا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ یہ مال علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا اور یہ مال 1,00,000. ابن سعد وغیرہ کی روایات میں 80,000 والی یہی راجح ہے، اس لیے کہ مسرح ہے اور جس میں 1,00,000 آیا ہے بظاہر راوی نے مجاز استعمال کر دیا، قصر کو پورا کر دیا. یہ مال کیسا تھا؟ ابن بطال نے اس کو مال زکوٰۃ سمجھ کر اس سے مسئلہ مستنبط کر لیا کہ مال زکوٰۃ کو ایک صنف میں خرچ کرنا جائز ہے. یہی ثلاثہ کا مسلک. مال شافعیہ فرماتے ہیں اصناف ثمانیہ کو پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ مال زکوٰۃ نہیں تھا بلکہ بحرین کا خراج تھا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس کی تصریح. چلیے مسجد میں اس کو ڈال دو. چلیے ولم یلتفت الیہ، توجہ بھی نہیں کی. دولت دنیا خواب کرا وہاں کوئی قدر ہی نہیں. چلیے قضى الصلاة کیسے پڑھے ہے تو جیسے چباتا ہے نہ حرف واضح ہوتا ہے نہ کچھ. چل بس یہ کیا پڑھنا ہے؟ جاء فجلس الیہ. چلیے یعنی جنگ بدر میں جب ہم معصور ہو کر آئے تو میں نے اپنا اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ ادا کیا جس سے میرا بہت بڑا مال خرچ ہو گیا. چلیے فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحسا في صوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. تو میں لے لو فحسا في صوبه، وہ اپنے کپڑے میں لپیں بھر بھر کر ڈالنے لگے. چلیے فلم يستطع فقال يا رسول الله اٹھانے لگے تو اٹھ نہ پایا. چلیے چلنا بس. فقال يا رسول الله مرفعهم يرفعه الي. فقال کسی کو فرما دیجیے وہ میرے گھر اٹھا دے. چلیے قال فرفعه انت علي. قال لا. آپ ہی میرے کاندھے پہ لاد دیجیے. فرمایا لا. چلیے فنزل منه ثم ذهب يقله. فقال يا رسول الله مرفعهم يرفعه الي. قال لا. قال فرفعه انت علي. قال لا. فنزل منه ثم احتمله فالقاه على كتفه. قائل کہتے ہیں دونوں موڑوں کے بیچ کے حصے کو پیٹھ کی طرف. چلیے ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعيه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فقال فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. وبالاسناد سب تقسیم کر دیے. چلیے بالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله قال رضي الله عنه قال باب من دعي للطعام في المسجد ومن اجاب منه. في المسجد گویا کے متعلق طعام کے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اگر مسجد میں کسی کی دعوت کر دی جائے یا کوئی مسجد میں دعوت منظور کر لے تو کوئی حرج کی بات. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کلام مباح جائز. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ غرض ترجمے سے بہت عام ہے. ترجمے کی غرض تو نہیں کہی جا سکتی، ہاں ترجمے سے مستنبط ہونے والا مسئلہ کہا جا سکتا ہے. غرض ترجمہ تو صرف یہ ہے کہ مسجد میں کسی کو کھانے کی دعوت دے دینا یا کسی کا دعوت منظور کر لینا جائز ہے، لیکن مسجد میں کھانا مراد نہیں بلکہ کھانے کی دعوت دینا مراد. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس رضي الله تعالى عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحه فقلت نعم. قال لطعام قلت نعم. فقال لمن حوله قوموا فانطلقوا وانطلقوا بين ايديهم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله وقال رضي الله عنه قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قضاء فیصلہ
لعان مرد و زوج کے، مرد و عورت کے مابین خاص انداز کی تفریق کا عمل کرانا، کیونکہ اس میں خاوند لعنت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام لعان پڑ گیا۔ مصنف جزء اول کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ان کے پاس صحیح روایت نہیں، اس لیے لعان سے مسئلہ مستنبط کر لیا، اس لیے کہ لعان قضاء کے احکام میں سے ہے۔ مسجد میں فیصلہ کرنا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کراہت کے قائل اور کہتے ہیں مقدمات لے کر آنے والے کبھی مشرک ہوتے ہیں، کبھی حائض نفسا ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں۔ جو لوگ جواز کے قائل کہتے ہیں مشرک کا مسجد میں داخل ہونا مختلف بھی ہے، اگر بعض علماء منع کرتے ہیں تو بعض دیگر جواز کے قائل ہیں، اور بالفرض اگر سب کے نزدیک ممنوع ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرک اپنا وکیل بھیج دے۔ یہی جواب حائض نفسا کے سلسلے میں دیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، ایک معروف حقیقت بین الرجال والنساء، یہ زیادتی مستملی کے نسخے میں واقع ہوئی ہے۔ شراح کرام کہتے ہیں یہ بے فائدہ زیادتی ہے، اس لیے کہ لعان تو مرد و عورت کے مابین ہی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اس کا تعلق قضاء سے ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے، اور یہی بات تھی کہ بخاری کو یہ جملہ، یہ ٹکڑا قضاء کے بعد لانا چاہیے تھا۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب بن سالم بن سعد بن رجل قال يا رسول الله رايت رجلا وجد مع امراته رجلا يقتله فتلعن في المسجد، وجد مع امراته رجلا يقتله فتلعن في المسجد وانشا۔ حدثنا يحيى، یہ یحییٰ ابن موسیٰ ہیں، اور اسی طرح ابن سکن کی روایت وارد ہوا۔ بعض علماء نے کہہ دیا کہ یہ یحییٰ ابن جعفر ہیں جن کا لقب خط ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ خطا، لیکن جب کتاب الطلاق میں پہنچے تو خود جس قول کو خطا قرار دیا تھا اسی کو برسبیل احتمال ذکر فرما دیا۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ، رجل کا مصداق عویمر عجلانی ہے۔ بخاری شریف کتاب الطلاق میں لعان کے باب میں تصریح آ رہی ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اذا دخل بين المصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس۔ جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل اور اس کو نماز پڑھنا ہو، جہاں چاہے پڑھ لے، جہاں گھر والے کریں، کہیں تجسس نہ کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو اسے اختیار چاہے جہاں جی چاہے خود نماز پڑھ لے یا جہاں گھر والے کہیں۔ روایت سے دوسرا جز ثابت ہے اور پہلا جز ان بعض روایات سے ثابت ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ اتبان میں معاملہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مفوض کر دیا۔ محلب ابن ابی سفرہ اور ابن بطال کی رائے یہ کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ محتمل ہے، کسی کے گھر آدمی جائے نماز پڑھنا چاہے تو کیا اسے اختیار ہے جہاں چاہے پڑھ لے یا جہاں صاحب خانہ کہے۔ روایت سے معلوم ہوا کہ جہاں صاحب خانہ کہے آدمی وہیں پر نماز پڑھے۔
علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اختیار اذن اول پر اعتماد کر کے جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اطمینان کے یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ ان سے پوچھا نو سکی تو اس کا منشا یہ تھا کہ اطمینان اپنے گھر میں ایک جگہ ایسی بنانا چاہتے تھے جہاں وہ نماز پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنانے کے مناسب نہیں ہوتی ہے، اس لیے حضور نے پوچھا کہاں پڑھوانا چاہتے چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن ابان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك؟ قال فارشدت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجد دار الجماعه. باب المساجد فی البیوت، ظاہر یہ ہے کہ مصنف نے مسجد سے مسجد اصطلاحی مراد کی، لیکن ابن رجب کہتے ہیں یہاں مسجد بول کر اماکن الصلاۃ مراد ہے۔ سلف کی عادت تھی وہ اپنے گھروں میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر لیا کرتے تھے۔ ابن سعد نے ایک اثر نقل کیا کہ سب سے پہلے صحابہ میں جس نے اپنے گھر میں نماز کے لیے مسجد بنائی وہ حضرت عمار بن یاسر۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جگہ مسجد شرعی کا حکم رکھتی ہے یا مسجد شرعی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب حنابلہ اور اکثر علماء اور بعض شافعیہ کہتے ہیں لیس لہ حرمت المسجد، وہ مسجد شرعی نہیں، اس میں فساد کو داخل ہونا جائز ہے۔ لیکن اسحاق بن راہویہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جنوب کو بیٹھنا، حائض کو بیٹھنا ممنوع ہے۔ ابن رشد کی یہ رائے کہتے ہیں لہو حرمت المسجد۔ میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے یہ اشارہ کیا ہے گھروں میں جو مسجدیں بنا دی جاتی ہیں وہ مسجد کے حکم ہیں، اگرچہ اس میں داخل ہونے کا اذن عام نہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے براء ابن عازب کا اثر ذکر فرمایا وصلی البراء بن عازب فی مسجد دارہ جماعۃ۔ حنفیہ کہتے ہیں جو مساجد گھر میں بنائی جاتی ہیں ان کے مسجد شریف ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں اذن عام ہو، جو چاہے نماز پڑھ لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب گھر بند ہو جاتا ہے تو اندر اتنے لوگ موجود ہوں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور اگر یہ دوسری شرط موجود نہیں تو گھر کی مسجد کے مسجد شرعی ہونے کے لیے محض اذن عام کافی نہیں اور وہ شرعی مسجد نہیں کہلائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ کے اس قول کو رد کر دیا اور کہتے ہیں براء نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی، اور یہ کہیں تصریح نہیں۔ کہ گھر بند ہونے کے بعد اتنے لوگ ہوتے تھے جو جماعت سے نماز پڑھیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري ان ابان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا قد انکرت بصری، کیا دیکھو صحیح لکھا اور غلط پڑھ رہا۔ قد انکرت بصری، میں اپنی نگاہ کے اندر تغیر پاتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی نگاہ کمزور ہو گئی،
اور آئندہ روایت آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ انا رجل ضریر البصر، میں ضریر البصر ہوں، یعنی اعمیٰ۔ ہو سکتا ہے کہ انکار بصر اور ضرارت بصر سے ضعف بصر مراد ہو، کلی اعمیٰ مراد نہ ہو، اور جس نے اعمیٰ کا اطلاق کیا اس نے قرب کو مراد لیا، لیکن یہ ابتدا کی بات، اور جس زمانے میں محمود ابن ربیع نے آ کر اتبان سے توثیق کی اس وقت وہ نابینا ہو گئے۔ آئندہ بخاری شریف میں آئے گا۔ چلیے وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه سال الوادی الذی بینی وبینہ، جب بارش ہوتی ہے تو میرے اور میری قوم کے مابین جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے۔ لم استطع ان آتی مسجدہم، ان کی مسجد تک میں پہنچ نہیں پاتا۔ فأصلی بہم ووددت یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی فأتخذ مصلی۔ اس سے معلوم ہوا گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کی جا سکتی ہے۔ وہاں یہ فائدہ ہے، آدمی جب چاہے گا بآسانی نماز پڑھ لے گا، نماز کے لیے جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے گی۔ اور مسجد میں یہ بات نہیں ہے، وہاں تو سارے زمینی نماز کے لیے ہے، آدمی جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے، اس لیے مسجد میں کوئی جگہ خاص کرنا ممنوع ہے۔ عبد الرحمن بن شبل فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوطن الرجل المکان کما یوطن البعیر، اخرجہ احمد و ابو داؤد والنسائی۔ نیز مسجد میں جگہ متعین کر لینے سے کبھی منازعات بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہو گیا تو ناگواری پیش آئے گی، نیز انسان کا جینے لگے گا، نیز اس میں شہرت اور ریاکاری ہے۔ چلیے قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى سأفعل إن شاء الله تعالى، اے کروں گا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جمعے کے دن انہوں نے حضور کی خدمت عالی میں درخواست پیش کی اور آپ نے سنیچر کے لیے منظور کر لیا، تو حضرت اتبان نے یاد دہانی کے لیے ایک شخص کو بھیج دیا۔ چلیے قال عتبان فبدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتي فلم يجلس حين دخل البيت، جب گھر میں داخل ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ حاشیے کا نسخہ ہے فلم یجلس حتی دخل البیت۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ آپ گھر میں کہیں بیٹھے نہیں، سیدھے اس کوٹری میں چلے گئے جہاں حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ رہتے تھے اور نماز کی جگہ متعین کرنا چاہتے تھے۔ چلیے ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قال فاشرت له الى ناحيه من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فكنا فصلى ركعتين ثم سلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوافل با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ امام شافعی امام احمد مطلق اجازت دیتے ہیں، یہی امام بخاری کی رائے ہے، اسی لیے انہوں نے ابواب النوافل میں اس مطول حدیث پر النوافل جماعتن کا ترجمہ منعقد کیا۔ حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں کہ تداعی کی شکل نہ ہو، یعنی 3 سے زیادہ مصلی نہ۔ مالکیہ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو غیر مشہور جگہ کی بات ہے، اور مشہور جگہ میں کراہت کے قائل۔ چلیے خزیرہ زائے معجمتین کے ساتھ ہے۔ نبی ابن شمائل فرماتے ہیں الخزیرۃ من النخالۃ والحریرۃ من اللبن۔ خزیرہ نخالہ کا بنتا ہے، حریرہ لبن کا۔ نخالہ کے معنی آتے ہیں بھوسی، لیکن یہاں مراد بھوسی نہیں، قاضی یاز کہتے ہیں اس سے مراد
بیچنا آٹا. امام نووی فرماتے ہیں اس سے مراد موٹا آٹا ہے جیسے دلیا. چلیے. قال فسار في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم. عادت یہ ہے کہ جب بڑے کہیں جاتے ہیں تو ان کے ماننے والے جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت عثمان کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جمع ہو گئے. چلیے. ایسے وقت میں تبصرے بھی ہوتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ارے مالک ابن دخشن کہاں ہے, وہ کیوں نہیں آیا؟ چلیے. الدخشن اب الدخیشن الدخیشن اب ابن دخشن. ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے کہ اخیر میں نون ہے یا میم مکبر ہے یا مصغر. مشہور مالک ابن دخشن ہے. چلیے. یہ تو منافق ہے, اللہ و رسول سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے. چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں کہو, تم نہیں دیکھتے وہ انہوں نے لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے کہا. یرید بذالک وجہ اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مالک بن دخشن مخلص صحابی تھے. اللہ کے رسول ان کے لیے یہ شہادت دے رہے ہیں کہ انہوں نے محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے توحید کا کلمہ پڑھا ہے. چلیے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت ان کا رخ اور خیر خواہی منافقین سے لگی ہے, لیکن یا تو بمصالح مسلمین ایسا کرتے ہوں گے یا اپنی ذاتی مصلحت کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں گے. چلیے. جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ توحید پڑھے گا اللہ اس پر آپ کو حرام کر دیں گے. یہاں نار سے وہ طبقہ مراد ہے جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا, یا تحریم سے تحریم مؤبد مراد ہے. اور ظاہر ہے کہ کلمہ کو خدا نخواستہ اگر معصیت والا ہے تو اپنی معاصی کی وجہ سے سزا پائے گا, لیکن بہرحال کلمہ وقت آنے پر کام دے گا. چلیے. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من صلاته مع حديث محمود بن ربيع. ابن شهاب کہتے ہیں میں نے جب محمود سے روایت سن لی تو حسین بن محمد انصاری سے معلومات کی, اور وجہ یہ ہے کہ لمبی روایت تھی اور اس میں صرف کلمہ پڑھ لینے پر تحریم نار کی بشارت دی گئی, تو توثیق کی غرض سے انہوں نے حسین بن محمد انصاری سے پوچھا. اور اس پر بظاہر اشکال یہ ہوتا ہے اللہ نے بہت سی عبادات کو فرض کیا تو محض کلمہ نجات کے لیے کیسے کافی ہو سکتا. لیکن ہم بتا چکے کہ نجات کلمہ نجات کے لیے اصل و بنیاد کا درجہ رکھتا ہے. اگر شرائط موجود ہو موانع مرتفع تو دخول اولی ہوگا, نہیں تو پھر دخول ثانی ہوگا. چلیے. وصدقوا بذلك وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره کی قعد مسجد پر ہے, اور کرمانی کہتے ہیں کہ دخول پر عطف ہے, اور حافظ ابن حجر نے اسی کو عافیت قرار دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو مسجد پر عطف کیا جائے گا تو معنی یہ بنیں گے کہ مسجد وہ مکان ہو, دکان ہو, بازار ہو, کھیت ہو, باغ ہو, اس میں داخل ہونے کے لیے دائیں سے ابتدا ہونا چاہیے. اور اگر اس کو دخول پر عطف کیا جائے گا تو معنی یہ ہوں گے گھر میں مسجد میں داخل ہونا ہو, یا کھانا کھانا ہو, یا لکھنا پڑھنا ہو, یا اور کوئی کام ہو, دائیں سے ابتدا ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے, یہ معنی ضرور بامعنی ہے, لیکن
پہلا ہی احتمال لاتے، اگر مصنف کا مقصد وہی ہوتا تو لفظ وغیرہ دخول کے بعد ذکر کرتے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں مسجد ہو، مکان، دکان داخل ہونے کے لیے ابتدا بالیمین کرنا چاہیے۔ چلیے، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ دائیں ہاتھ سے داخل ہو، دائیں پاؤں سے اور بائیں پاؤں سے نکلا کرتے تھے۔ مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ دائیں سے داخل اور بائیں سے نکلے، اور ابو اللیث سمرقندی نے یہی مکان کے آداب میں لکھ دیا، لیکن مالکیہ فرماتے ہیں کہ مکان کے آداب میں یمین ہی سے داخل ہونا اور یمین ہی سے نکلنا ہے۔ صاحب اصل المسالک کہتے ہیں اخرج بیمناک وبالیسری ادخلی والمسجد اعکس یمنا فی المنزل۔ اس ایک شعر میں انہوں نے 3 جگہوں کے آداب بیان کیے۔ بیت الخلاء کا ادب یہ ہے کہ آدمی بائیں سے داخل ہو، دائیں سے نکلے۔ مسجد کا ادب بالعکس ہے، اور مکان کا ادب یہ ہے گھر میں دائیں ہی سے داخل ہو اور دائیں ہی سے نکلے۔ وجہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونا اپنے مکان میں داخل ہونا ظاہر جو ایک نعمت ہے، اس کی یمین سے ابتدا ہونا چاہیے، اور مکان سے نکلنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور مقصد کے لیے دائیں سے ابتدا کرنا مناسب ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لی کہ مسجد کا جو ادب ابن عمر کے اثر سے مسجد کا جو ادب معلوم ہوا، اس پر یہ اشکال ہے کہ وہ ادب انتعال کی ضد ہے۔ مسجد میں آدمی یمین سے داخل ہوگا، یسار سے نکلے گا، اور نعلین کا ادب یہ ہے پہننے میں یمین سے ابتدا ہو اور نکالنے میں یسار سے۔ اب جب ایک آدمی مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اگر سنت نعل پر عمل کرتا ہے، پہلے بائیں کو نکالتا ہے تو سنت مسجد چھوٹ جاتی ہے، اور اگر سنت مسجد پر عمل کرتا ہے، پہلے مسجد میں دایاں پاؤں داخل کرتا ہے تو سنت نعل چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن ایسا اشکال نہ سوچنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کو یہ چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہو تو بائیں پاؤں کو چپل جوتے سے باہر کر لیا جائے، پھر دائیں پاؤں کو نکال کے مسجد میں داخل کیا جائے، پھر بائیں پاؤں داخل کیا جائے۔ اسی طرح جب مسجد سے نکلنا ہو تو بائیں پاؤں نکال کر چپل یا جوتے کے اوپر رکھ لیا جائے، اس کے بعد دائیں پاؤں نکال کر پہن لیا، چپل جوتے کو پہن لیا جائے، پھر بائیں پاؤں نکال کے پہن لیا جائے۔ چلیں۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. یہ اعمال شریفہ، یہ اعمال شریفہ کا حکم ہے، اور اعمال مشروفہ میں آپ بائیں سے ابتدا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليمنى لطعامه وطهوره وشرابه وكانت يده اليسرى لما سوى ذلك من الافعال او كما قالت.